مسیح خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ میں خداوند یسوع مسیح کا شاگرد عامر مقبول۔ میرے عزیزوں، میرے بہنوں اور بھائیوں، آج ہم مسیح مصلوب کے 7 صلیبی کلمات میں سے آج 5ویں کلمے پر غور کریں گے۔ جیسے کہ ہم خدا کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے 7 صلیبی کلمات کے سلسلے کو بائبل مقدس کے علم الہی کی روشنی میں جاننے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ 7 کلمات خدا یسوع مسیح کے آسمانی مشن کا چھٹا کام تھا، جس کو خدا یسوع مسیح نے اپنی صلیبی موت یعنی انسانوں کے گناہوں کے کفارے شدہ موت سے سر انجام دیا۔ خدا یسوع مسیح نے صلیب پر ہوتے ہوئے زیادہ وقت روشنی میں گزارا، مگر ضرورت کے مطابق خدا کے مسیح نے ان کلمات کے ذریعے علم الہی کے گہرے بھید عیاں کیے، جس کو خدا یسوع مسیح نے اپنی صلیبی موت یعنی انسانوں کے گناہوں کے لیے کفارہ شدہ موت سے سر انجام دیا۔ خدا یسوع مسیح نے اپنی روحانی سوچ بنا کر مسیحی ایمان میں قائم رہنے کی برکت سے تو نوازنا ضروری تھا۔ یہ 7 کلمات اپنی نوعیت میں منفرد اور خدا کے روحانی بھید کو ظاہر کرنے میں خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ اس لیے ان 7 صلیبی کلمات کے علم الہی کو منظر عام پر لایا جا رہا ہے، تاکہ آپ لوگ خدا یسوع مسیح کے ان کلمات سے برکات کو حاصل کر سکے۔ یسوع مسیح کے 7 صلیبی کلمات میں سے یہ 5واں کلمہ ہے، جس کا ذکر انجیل مقدس میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یوحنا رسول کی معرفت ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل 19واں باب اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئی تاکہ نوشتہ پورا ہو، اور کہا میں پیاسا ہوں۔ لیکن خدا یسوع مسیح کا 5واں صلیبی کلمہ ان خاص لفظوں میں سنا گیا، میں پیاسا ہوں۔ اس کلمے کے اظہار میں انسانی ضرورت کا اظہار میں ہوتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے اپنی انسانیت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی پیاس کی ضرورت کا اظہار کیا کہ میں پیاسا ہوں۔ اس 5ویں کلمے کی روحانی وضاحت کے ساتھ جاننے کے لیے میرے بہنوں اور بھائیوں 3 ضروری باتوں کا جاننا بہت ضروری ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ پہلا، خدا یسوع مسیح انسان کی مشقت کی سزا سہتے ہوئے پیاسا ہوا۔ دوسرا، جو کچھ انسانوں کو اپنی سزا کے لیے کرنا تھا وہ مسیح نے کیا۔ تیسرا، انسانوں کا نمائندہ ہو کر انسانوں کے گناہوں کا کامل کفارہ ٹھہرا۔ اب میں ان تینوں روحانی باتوں کی وضاحت کروں گا۔ پہلا، میں پیاسے کی پہلی حقیقت یہ ہے، یسوع مسیح انسان کی مشقت کی سزا سہتے ہوئے پیاسا ہوا۔ میرے عزیزوں، خدا کی ابتدائی عدالت میں آدم اور عورت اور سام کو جس میں ابلیس سمایا ہوا تھا، عدالتی کارروائی میں سے گزرنا پڑا۔ سام کو سزا کا حکم خدا کی طرف سے سنا دیا گیا۔ پیدائش 3 باب اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور خدا کی طرف سے عورت کو بھی سزا سنائی گئی، جس کو آج بھی عمل میں لاتے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ پیدائش 3 باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، اور آدم کو بھی خدا کی نافرمانی کرنے کی سزا کا حکم ان الفاظ میں سنا دیا گیا۔ اور آدم سے اس نے کہا، کیونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا، اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی، اور تو کھیت کی سبزی اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا، اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی، اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ پیدائش 3 باب 17 سے 19ویں آیت میں میرے عزیزو یہ لکھا ہے، آپ وہاں پر اس کو ریڈ کر سکتے ہیں۔ آدم خاندان کا سربراہ تھا، وہ خدا کے حضور اپنی ذمہ داری اور اپنے اختیار کو کھو بیٹھا، گویا اپنے خالق خدا کے انتباہ کو نظر انداز کر کے اپنی بیوی کی بات کو مان کر خدا کی طرف سے سزا کا حقدار قرار پایا۔
جو اس کی زندگی بھر کی سزا اور اس کی موت تک کی سزا تھی. میرے عزیزوں, خدا نے آدم کو کہا زمین تیرے سبب سے لانتی ہوئی اور زمین کی پیداوار جو سبزی کے طور پر ہوگی تو اس کو کھائے گا, یعنی تمام نسل انسانی اس پیداوار کو کھائے گی. یہ آدم پر اور اس کی نسل انسانی پر خدا کی عدالت کا سزا کا حکم تھا. گویا زمین پر کی گئی لعنت خدا کے عہد کو توڑنے کی سزا تھی اور گناہ کی مزدوری موت قرار پائی, اور یہ سزا آدم اور اس کی تمام نسل انسانی پر لاگو رہے گی. آدم کو نافرمانی کے گناہ سے اور خدا کے عہد شکنی سے, خدا کی شبیہ سے محروم کر دیا گیا اور خدا کی دی ہوئی عزت کو کھو کر خاک سے خلق کیا ہوا انسان خاک ہی میں رہ گیا, اور موت سے آدم کا انجام خدا کی طرف سے خاک میں لوٹ جانا قرار دیا گیا. داؤد کا بیٹا سلیمان بادشاہ خدا کی دی ہوئی حکمت سے انسان کی مشقت کی گہری حقیقت سے روشناس کراتا ہے. لکھا ہے آواز پہلا باب اس کی 13ویں آیت میں, خدا نے آدم کو سخت دکھ دیا ہے کہ وہ مشقت میں مبتلا رہے. میرے عزیزو, مشقت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب محنت, تکلیف اور دکھ ہے. مشقت میں مبتلا رہنے کا خدا کا دالتی حکم تھا جو آدم اور تمام بنی آدم پر اس کی موت تک اس پر لاگو کر دیا گیا, جس میں دنیا کا ہر انسان مجبور اور محکوم ہے. خدا کے بیٹے خدا یسوع مسیح نے خدا کی طرف سے مشقت کی سزا آدم اور تمام بنی آدم پر نافذ العمل تھی. صلیب پر سہتے ہوئے اپنے انسانی بدن میں اس سزا کو پورا کرتے ہوئے, مشقت کو کھینچتے ہوئے, سخت دکھ سہتے ہوئے انسانی بدن سے پسینہ برآمد ہونے سے پیاس کی شدت کو محسوس کیا اور کہا میں پیاسا ہوں. میں پیاسا ہوں کی دوسری حقیقت جو کچھ انسان کو اپنی سزا کے سلسلے میں کرنا تھا وہ میرے عزیزوں میرے مسیح نے اور آپ کے مسیح نے کیا. بائبل مقدس کی تحریر شدہ روحانی سچائی کے مطابق جو خدا کی بیان کردہ سچائی ہے کے مطابق اپنی سزا جو مشقت کے طور پر تھی اور اس سزا کو اٹھانا اور عمل میں لانا ضرور تھا, پر اپنی قادر حکمت اور اپنی بے شمار محبت میں اور اپنے رحم اور فضل سے انسانوں کو ان کے گناہوں کی غلامی سے رہائی دینے اور موت کے قبضے کی سزا سے چھڑانے اور ابلیس کے اثر اور اختیار سے خلاصی دینے کے لیے خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے خداوند یسوع مسیح نے عورت کے ذریعے انسانی طریقے سے اپنے تجسم میں انسان بن کر آدم کے طور پر بنی نو انسان کا نمائندہ ہو کر بنی نو انسان کی روحانی زادی کے لیے انسانوں کے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے آپ کو دیتے ہوئے انسان کی سزا کا دکھ اٹھاتے ہوئے اپنے انسانی بدن پر بنی نو انسان کی سزا مشقت کو پورا کرتے ہوئے اور صلیب پر اپنے دکھ میں ہوتے ہوئے اور اپنا پسینہ بہاتے ہوئے اپنی پیاس کی شدت میں کہا میں پیاسا ہوں. میرے عزیزو, پولس رسول نے روح القدس کی رہنمائی میں روما کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے یسوع مسیح کے 5ویں سلیمی کلمے کا کہ میں پیاسا ہوں گہرے روحانی بھید کا انکشاف کرتے ہوئے ان الفاظ میں کیا, اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا. یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جس کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا. رومیو 8واں باب اس کی 3 آیت میں یہ لکھا ہے. میرے عزیزو, اس کی حقیقت کا انکشاف یہ ہے کہ جو کچھ شریعت سے نہ ہو سکا اس سے شریعت کی کمزوری کا اظہار بھی ملتا ہے اور اس سے پاک زندگی کی طرف سے اشارہ کیا گیا ہے. اور خدا کے بیٹے خدا یسوع مسیح نے پاک زندگی گزارتے ہوئے انسان کے لیے سب کچھ پورا کر دیا, کیونکہ شریعت کی ناکامی کے سبب خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو اس زمین پر آ کر انسان کے لیے سب کچھ کرنا پڑا, جس کا ذکر پولس رسول نے روما کی کلیسیا کے نام خط میں روح القدس کی رہنمائی میں بیان کیا. تیسرا, میں پیاسا ہوں کہ تیسری حقیقت انسانوں کا نمائندہ ہو کر انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ٹھہرا.
मेरे अजीजों, खुदा के बेटे यीशु मसीह ने सलीब पर होते हुए अपने इंसानी बदन पर इंसान की सजा मुशक्कत खींचते हुए और मुशक्कत का भार उठाने के सबब पसीने के बरामद होने से प्यास की शिद्दत को इंसानी जरूरत जानकर अपने 5वें कलमे को अदा करते हुए कहा, मैं प्यासा हूँ। मतलब मेरे से ये है कि खुदा के बेटे खुदा यीशु मसीह ने अपने तजस्सुम इंसान होते हुए और इंसानों का नुमाइंदा होकर इंसान की सजा को अपने ऊपर लेकर सजा को पूरा कर दिया और इंसान को उसकी सजा से तर्क कर दिया, माफ कर दिया, जिसका रूहानी जिक्र अब्रानियों के मुसन्नफ ने रूह कुदस की रहनुमाई में तसल्ली और तफसील के साथ इसका जिक्र किया है, जिसमें लिखा है अब्रानियों 10वां बाब 11 से 12 में लिखा है, और हर एक काहिन तो खड़ा होकर रोज इबादत करता है और एक ही तरह की कुर्बानियां बार बार गुजारता है जो हरगिज गुनाहों को दूर नहीं कर सकती, लेकिन ये शख्स हमेशा के लिए गुनाहों के वास्ते एक ही कुर्बानी गुजार कर खुदा के दाहिनी तरफ बैठा है। मसीह की कुर्बानी से जो एक ही बार गुजारने से फतह हासिल हुई और इस बड़े काम को अंजाम देकर खुदा बाप की दाहिनी तरफ तख्त नशीन होकर जा बैठा। इससे खुदा मसीह के कामिल कफारे को अंजाम देने से बार बार कुर्बानी चढ़ाने का काम तमाम हुआ और इस 5वें कलमे से कलाम का नविश्ता भी पूरा हुआ, जिसका जिक्र ज़बूर में से कर रखा था। ज़बूर 110 उसकी पहली है, यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। मेरे अजीजों, ये नविश्ता भी खुदा के बेटे खुदा यीशु मसीह से मतलब खुदा के मुंह से बयान किया गया, जिस नविश्ते के पूरा होने से खुदा के बेटे खुदा यीशु मसीह के कामिल कफारे की फतहमंदी का ज़हार मिलता है। ज़बूर नबी की तरफ से खुदा के बेटे यीशु मसीह के लिए कलाम मुक़द्दस की तहरीर में आ चुका था। मेरे अजीजों, यूहन्ना रसूल की मार्फत हमारे यीशु मसीह की इंजील उसका 19वां बाब और 28वें और ज़बूर 69 उसकी 21वें लिखा, और मेरे प्यार बजाने को उन्होंने मुझे सिखा दिया और नविश्ता में पूरा है, जिसका जिक्र नए अदम की रूहानी सोच के सामने मिलता है। मेरे अजीजों, मैं प्यासा हूँ, आज भी वो हमारी मोहब्बत का प्यासा है, आज भी वो हमारी ईमानदारी का प्यासा है। हमें उसकी प्यास को बुझाना है, हमें उसके पास जाना है, उसके कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेना है, ताकि हम जो प्यासे हैं, उसकी मोहब्बत के प्यासे हैं, उसके कलाम के प्यासे हैं, हम आज हमारे लिए मौका है हम भी खुदा यीशु मसीह की प्यास को बुझा सकें। हम ऐसे ही अपने प्यास को बुझा सकते हैं। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे। आमीन।